الحمد لله الذي خلقنا وجعلنا من المسلمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الراشدين المتأدبين كثيرا كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. درود و سلام بابا سے بلند پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سب پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام عليك یا اس کی کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. آپ سادوں نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. آپ سادوں نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. آپ سادوں نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں. آپ سادوں نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. آپ سادوں نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. اور جب کہا کبیر میں سرکار نے یہ میرا ہے. جب کہا کبیر میں سرکار نے یہ میرا ہے. پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں. پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں. اور نہیں محبوب محب کا کوئی ثانی.
نہیں محبوب محب کا کوئی ثانی، کیوں؟ ایک کا جسم میں نہیں اور ایک کا سایہ ہی نہیں، ایک کا جسم میں نہیں اور ایک کا سایہ ہی نہیں، آپ ساتھ دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ بعد از حمد و صلاۃ لائق سر تعظیم و تکریم فخر السادات حضرت محترم مولانا قبلہ پیر سید عنایت اللہ شاہ صاحب گیلانی ادام اللہ فیوزکم السامی، لائق صد تعظیم و تکریم حضرت محترم قبلہ سید قاسم حسین شاہ صاحب دامت برکاتکم القدسیہ، لائق تعظیم و تکریم حضرت محترم مولانا مقصود احمد صاحب، جناب حضرت محترم مولانا، یہ کیا لکھا ہے جی، رب نواز صاحب۔ بہرحال گزارش کی تھی کہ علماء کرام کے اسماء عالیہ ہو جاتے تو میں انہیں مخاطب بنا دیتا۔ دیگر جملہ علماء کرام، آج کی اس محفل کے جملہ منتظمین و منصرمین، مدعی مکرم جناب بھائی ملک محمد عارف صاحب، جملہ اراکین انجمن عاشقان رسول صاحب خان، جمیع غلامان نبی و آل و اصحاب نبی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی عظیم الشان محفل میلاد کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے، اور ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور ہمیں اپنی اس نسبت پر، اپنے اس ٹائٹل پر فخر ہے۔ اور اہل سنت و جماعت ان لوگوں کو کہتے ہیں جو کسی پاک نسبت کے بے ادب نہیں ہوتے، وہ حضور کی خاندانی نسبتیں ہوں ان کا بھی احترام کرتے ہیں، حضور کی زمانی نسبتیں ہوں ان کا احترام بھی کرتے ہیں، اور حضور کی مکانی نسبتیں ہوں ان کا بھی احترام کرتے ہیں۔ اگر سادہ لہجے میں سمجھاؤں لفظوں میں تو وہ یہ ہیں کہ صحیح سنی وہ ہوتا ہے کہ جو حضور کی آل کا بھی غلام ہو، حضور کے ہر یار کا بھی غلام ہو۔ دوستان گرامی، ہماری محبتوں، ہماری عقیدتوں کا مرکز ذات مصطفیٰ ہے۔ قرآن مجید نے ہماری جو رہنمائی کی ہے وہ یہ ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ بڑا واضح سب قرآن کا ارشاد ہے۔ دور نبوت میں، دور شاہکار نبوت، دور تاجدار ختم نبوت، حضور کے زمانے میں نبی کے نمازیوں میں دو جماعتیں تھیں۔ آپ سن رہے ہیں سارے؟ یہ تو آج کل کے ایک سیاسی قسم کا بیانی ہے کہ اللہ بھی ایک، دین بھی ایک، قرآن بھی ایک، کیا ہی ہوتا اچھا کہ ہوتے مسلمان بھی ہے۔ پھر ساری کی ساری توپوں کا رخ علماء کی طرف ہو جاتا ہے کہ ان علماء نے جماعتوں میں بنایا۔ بھئی بات یہ کہ حضور کے زمانے میں تو کوئی فتنہ پرور ایسا نہیں تھا نا جو جماعتیں بنانا چاہتا ہو، تو آخر وجہ کیا ہے؟ اس وقت تو ممبر بھی ایک تھا، مسجد بھی ابھی ایک تھی۔ سب سے بڑی بات یہ کہ امام بھی اس وقت تک ابھی ایک تھا، اور امام وہ ہے کہ جس کے پیچھے نبیوں نے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھی ہیں۔
اس امام کے پیچھے اس کی مسجد میں نماز پڑھ کے باہر جب نکلتے تھے تو ان کے رویوں، ان کے کیریکٹرز، ان کے عقیدوں کی وجہ سے قرآن مجید نے نبی کی مسجد کے نمازیوں کی 2 جماعتوں کو ذکر کیا ہے قرآن میں۔ دونوں کلمہ پڑھنے والے، دونوں نماز پڑھنے والے، دونوں کی داڑیاں، دونوں کی پگڑیاں، دونوں مسواک کرنے والے، ایوری تھنگ سب بالکل ایک۔ پر ان میں سے ایک جماعت کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ جہنم کے نچلے درجے میں ہے۔ توجہ ہے سب کی؟ کس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں؟ رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، پر جا کہاں رہے ہیں؟ او پائی صاحب امام کعبہ اسلام آباد میں تشریف لے کے آ رہے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں تو یہ مل جائے گا۔ اور جب رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ جہنم کے نچلے درجے میں جائیں گے۔ اور اسی نبی کی مقتدیوں میں ایک جماعت وہ ہے، اب سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے جب میں آیت پڑھوں گا نا، پھر آپ کی طرف سے رسپانس اچھا آنا چاہیے۔ انہی میں ایک جماعت وہ ہے کہ رب فرماتا ہے اولئک حزب اللہ، اسے ان کی جماعت نہ کہو، یہ مجھ اللہ کی جماعت ہے۔ سورہ مجادلہ آخری آیت کو آپ پڑھیں گے آپ کو مزہ آ جائے گا۔ بھئی نمازی حضور کی مسجد کے ہیں، کچھ کے لیے جہنم کے نچلے درجے اور کچھ کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي دوسری جگہ میں وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَ۔ بھئی 70 سے زیادہ آیتیں آ گئی، یہ جنتی ہیں، یہ جنتی ہیں، یہ جنتی ہیں۔ تو پھر مجھے آپ سوال کا جواب دیجئے نا کہ نبی کی مسجد کے نمازی کچھ جنتی کچھ جہنمی؟ یہی وہ پریشانی تھی جو میرے رسول کے صحابہ کو لاحق ہو گئی۔ نبی کے مقتدیوں میں سے وہ جو حضور کے پیارے تھے حیران ہو گئے، یا اللہ باہر نکل کر تو یہ بھی کہتے ہیں مومن ہیں، یہ بھی سب کچھ ہماری طرح کرتے ہیں، تو پھر یہ جہنمی کیوں ہیں؟ اللہ نے ریپلائی کیا، اب حیران ہو گیا۔ اب اللہ نے زبان نبی کی استعمال کی، خطاب رسول کے یاروں کو کیا، نبی کی مجلس والوں کو خطاب کیا۔ اور جب ہم یہ کہیں نا رسول اللہ کے اہل سنت کی اپنی اصطلاحیں ہیں، اہل تشیع مکتب فکر کی اپنی اصطلاحیں، جب ہم کہتے ہیں حضور کے صحابہ تو اس وقت قطعاً 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 علی خارج نہیں ہے، زہرہ خارج نہیں ہے، حسن خارج نہیں ہے، حسین خارج نہیں ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہستیاں ہیں علی و زہرہ و حسنین، انہیں ڈبل کمال حاصل ہے، یہ آل بیت کی لسٹ میں بھی ہیں، صحابہ کی لسٹ میں بھی ہیں۔ سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے یار، تو اسی کو پریشان بیٹھے ہو۔ اچھا چلو پھر بسم اللہ ذرا بولیں سبحان اللہ کی آواز آ جائے۔ تو اب جب ہم لفظ بولے نا صحابہ تو پھر سمجھے سارے بیچ میں ہیں، یعنی اس وقت خبردار کوئی سمجھے کہ ہم مولا علی کو نکال رہے ہیں یا حسنین کریمین کو نکال رہے ہیں۔ یہی تو وہ وجہ ہے کہ اس فقیر نے پوری دنیا کے اندر اس آواز کو اٹھایا کہ جو لوگ کہتے ہیں ہم صحابہ کے نوکر ہیں، صحابہ کے دشمنوں پہ لعنت، تو پھر ان سے ہم پوچھتے ہیں یزید لعنتی ہے یا نہیں؟ تو ان کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے۔ تو پھر ہم پوچھنا چاہتے ہیں اگر صحابہ کا گستاخ لعنتی ہے تو حسین عام صحابی تو نہیں ہے؟ حسین کو تو میرے نبی نے خاص صحابہ میں شامل کیا ہے۔ تو پھر بتایا جائے اگر صحابہ کا گستاخ لعنتی ہے تو محمد کی آل بھی ہے، محمد کے صحابہ بھی ہیں، ان کو قتل کرنے والا یزید کیسے لعنتی نہیں ہوگا؟ پھر اس سے تمہاری کیا یارانے اور دوستیاں ہیں؟ پتہ چلا نعرے کے اندر گڑبڑ ہے، یہ نعرہ صحیح نہیں تم نے لگایا، دل سے نہیں لگایا۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں حضور کے صحابہ اور آل تو آلے حضور کے در کے کتوں کو بھی سلام۔
آئے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور کی بارگاہ کے، اور ہمارے وہ بابا جی خادم رضوی صاحب ہیں، ہمارا ان سے تنظیمی تحریکی کوئی وہ میں ان کا کارکن نہیں ہوں ان کی جماعت کا، لیکن چنگی غلط کسے دی بھی ہوئے ہیں جی، تو وہ جب کبھی بھی نام لیتے تھے نا حضور کی سواری کے جانور کا، اس کا نام تھا یافور۔ تو پتہ ہے یہ جانور ہے یافور، تو وہ کہتے تھے حضرت یافور۔ کئی علماء نے ان کو پکڑا، پکڑنے سے مراد گزارش کی، حضرت یہ کیا ہے جانور کے نام کے ساتھ حضرت، یہ کدھر سے لے کے آئے، اس سے پہلے کس نے جانور کو حضرت کہا ہے، دکھائیں۔ یہ بابا جی کے بابا جی نے پکڑا، انہوں نے کہا بندہ بانا، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یہ انسان ہے جانور کیا، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں حضور کا وفادار ہے۔ او بھائی صاحب ہم تو عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے، میں تھوڑا سمجھانے لگا ہوں، ذرا سوچو جو حضور کی سواریاں ہیں نا، جانور ہیں، ہم ان سے اتنا پیار کرتے ہیں، تو جن کی سواری حضور بن جائیں ذرا بتاؤ ہم ان سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ کبھی ہمارے دل کو تو کھول کے تو دیکھ، کبھی پوچھ تو صحیح، اس دل میں ان کا کتنا پیار ہے کہ جن کو حضور کندھوں پہ اٹھا کے چلتے ہیں، جن کے لیے حضور نیچے بیٹھتے ہیں، فرماتے ہیں علی چڑھ جا میرے کندھے پہ، یا رسول اللہ میں اور آپ کے کندھے پہ نہیں، علی تو چڑھ جا۔ اب مولا علی میرے نبی کے کندھے پہ کھڑے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں حضور توڑ دے یہ جو کعبے کی چھت پہ بت ہے، اللہ اکبر۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں علی کیا محسوس کر رہا ہے، مولا علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ یوں محسوس کر رہا ہوں کہ آسمان کے کناروں تک بلند ہو گیا ہو۔ سبحان اللہ کی آواز آ جائے یار۔ اور یہ نسائی شریف کی حدیث ہے، یہ کوئی کسی پٹی روایتیں نہیں بیان کر رہا میں آپ کے ساتھ، تو میں بڑی بات دور چلی گئی، میں واپس حضور کی شان میں لانے لگا ہوں۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، آل بیت کی شان بیان کرو یہ حضور کی شان ہے، کیونکہ ہم آل بیت کو حضور کی وجہ سے پیار کرتے ہیں۔ صحابہ کی شان بیان کرو یہ بھی حضور کی شان ہے، کیوں کہ بھائی نبی کے صحابہ اس لیے ان سے پیار کرتے ہیں۔ تو بات کو مکمل کر رہا ہوں، صحابہ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ کلمہ یہ سارے پڑھتے ہیں، آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں، پھر یہ جہنم کے نچلے درجے میں، خدا کے لیے میرے جملے کو مس نہیں کرنا۔ قرآن آ گیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ صحابہ نمازیں تو یہ پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، پر ان کا ایمان وہ والا نہیں ہے جو تمہارا ایمان ہے۔ اگر یہ نمازوں کے ساتھ ساتھ ایمان بھی تمہارے والا لے کے آئیں فقط اہتدوا، پھر میں گارنٹی دوں گا کہ یہ ہدایت پا گئے گا۔ اب یہاں سے سمجھنا یہ ہے، سوچنا یہ ہے، ایمان آپ مومن ہیں تو بتاؤ کیسے مومن ہو؟ تو بھائی پریشانی ہو گئے، آپ مومن ہیں تو کیسے مومن ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بھائی یہی ہے نا آپ کے پاس، آپ سے کوئی کہتا ہے تم مسلمان ہیں جی، کیا ثبوت ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ تو وہ بھی پڑھتے تھے، اچھا جی تم مسلمان ہیں، مسیدی کھڑا نماز پڑھتا تھا، نظر نہیں آ رہا جی مسلمان نہ ہوتا تھا نماز پڑھتا، یہ تو وہ بھی پڑھتے تھے۔ تو مسلمان ہے، یہ سنت رسول امامہ پہن کے یہ کھڑا ہوں ہاتھ میں تصویر لے کے، تجھے میں کیا نظر آ رہا ہوں مسلمان ہی تم، یہ تو وہ بھی کرتے تھے۔ اب وہ کون سی چیز تھی کہ اللہ ان سے مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ لے کے آؤ گے تو پھر تمہیں مومن ڈکلیئر کروں گا؟ کلمہ بھی ہے، داڑھی بھی ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، قرآن بھی ہے، سب کچھ ہے۔ یا اللہ اب وہ مزید کیا چیز ہے کہ جو تو کہتے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اے صحابہ یہ تمہارے والا ایمان لے کے آئے۔ جملہ سنو گے تو مزہ آنے والا ہے۔ ان کے پاس کلمہ تھا، کلمے کی روح نہیں تھی، کلمہ تھا، کلمے کی روح نہیں تھی، نماز تھی، نماز کی روح نہیں تھی، روزہ تھا، روزے کی روح نہیں تھی، توجہ رکھیے یار، قرآن تھا، قرآن کی روح نہیں تھی، عبادت تھی، عبادت کی روح نہیں تھی۔ اب آپ پوچھو گے مولوی صاحب بات لمبی نہ کرو، شارٹ کٹ بتاؤ کیا تھا کیا نہیں تھا؟ ارے ان کے پاس سب کچھ تھا پر میرے نبی کا عشق نہیں تھا، پیار نہیں تھا، محبت نہیں تھی، اور کلمے
کی روح بھی نبی کا عشق ہے، نماز کی روح بھی نبی کا عشق ہے، روزے کی روح بھی نبی کا عشق ہے، قرآن کی روح بھی نبی کا عشق ہے۔ حقیقت یہ ہے اسلام کی روح بھی نبی کا عشق ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو مومن اور منافق میں فرق کرتی ہے؟ تو سن لو، وہ میرے رسول کا عشق ہے، میرے نبی کا پیار ہے، میرے نبی کی محبت ہے۔ تو یہ جو محفل میلاد ہے، اس کی خاص انعقاد کی وجہ کیا ہے کہ یہ دلوں میں حضور کا عشق پیدا کرتی ہے۔ وہ جو روح ایمان ہے، وہ جو روح اسلام ہے، وہ ہے حضور کا عشق۔ اور جن کے دلوں میں عشق ہو، یہ جھوٹ ہے کہ بندہ کسی کا عاشق ہو اور اس کی اولاد سے دور ہو، کسی کا عاشق ہو اور اس کے دوستوں یاروں سے نہ لگتی ہو، بندہ کسی کا عاشق ہو اور اس کی صفات سے نہ لگتی ہو، اس کی اداؤں سے نہ لگتی ہو۔ ہم نے تو عشق کا یہ نام قصہ، یہ جسے کہتے شارٹ کٹ سا فارمولا ہم نے پڑھا اور سنا ہے کہ تیرے درد کتیانا لدب۔ عشق کیا ہوتا ہے؟ عشق کا تقاضا یہ لکھا ہے بڑے بڑے لوگوں نے کہ مجنوں جو ہے نا وہ لیلا کی گلی سے آنے والے کتے کے پاؤں کو چومتا۔ تو کسی نے اس سے پوچھا نجس جانور کے پاؤں گندے آدمی چومتا ہے؟ کہنے لگا کون سا نجس، کون سا جانور؟ اور کہو کتے کے پاؤں کو پکڑ کے چومتے، کہتے کون سو؟ کہنے لگا میں نے تو کتے کو دیکھا نہیں، میں تو محبوب کی گلی کی آنے والی خاک کو چومتا ہوں۔ تو تمہیں کتا نظر آتا ہوگا، تمہیں کچھ نظر آتا ہوگا۔ جملہ لکھ کر بزرگ علماء لکھتے ہیں، اور جب ایک مجازی عشق والا جب حقیقی یعنی کھب گیا ہے محبوب کے عشق میں، اسے کتا کتا نظر نہیں آتا، اس کے قدموں سے لگنے والی خاک ہی اس کا مطمع نظر ہے۔ اور جن کے دلوں میں حقیقی عشق ہو، ذرا سوچو انہیں وہ ہستیاں کتنی پیاری لگتی ہوں گی جنہیں میرا نبی کہے علی تو میری جان ہے، جنہیں میرا نبی کہے حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، فاطمہ تو بدعت منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور جنہیں میرا نبی کہے انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم وانا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم، او علی و زہرا و حسنین، بات ختم کر دیتا ہوں۔ جس نال تواڈی جنگ اس نال میری جنگ، جس نال تواڈی صلح، یار جملے تو پورے کر دو مہربانی کرو یار، اس نال میری صلح۔ اس کالے شیطان دی مسئلہ یہ ہے دور کر دیں دے مقصد۔ ہاں میری طرف توجہ کریں نا، جس کے ساتھ تمہاری جنگ اس کے ساتھ میری جنگ، جس کے ساتھ تمہاری صلح اس کے ساتھ ہماری صلح۔ بات تو کافی تھی پر دوسرے لفظ جملے چینج ہو گئے۔ ایک تو تھا نا جس کے ساتھ تمہاری جنگ، اب انداز بدلا، فرمایا دوسرا لے جا، جس نے تم سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، جس نے تم سے صلح کی اس نے مجھ محمد سے صلح کی۔ دوستان گرامی میں لب لباب یہ بتانے لگا ہوں کہ جو حضور کے پیارے ہیں، بندہ کہ میں نبی کا عاشق ہوں، اور پھر وہ اگنور کر جائے ان کو جنہیں مصطفیٰ نے غار میں بھی ساتھ رکھا ہے اور مزار میں بھی ساتھ رکھا ہے۔ یار سبحان اللہ کی آواز آئے، سبحان اللہ کی۔ یاد رکھنا، میں اما وہ کسی نے کہا تھا نا کہ میرا دل چیر کے دیکھ تیرا انعام ہوگا۔ یہ دل چیر کے دکھانے کی چیز ہو، خدا کی قسم میں اکثر کہتا ہوں اگر اس کے ذرے ذرے رگ رگ پر علی علی نہ لکھا ہوا نا کافر سمجھنا۔
یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، ہماری رگ رگ میں علی ہے، ہماری سانس سانس میں مولا علی کا پیار ہے۔ تو اب میں جو جملہ کہنے لگا ہوں اس کو خدا کے لیے اگنور نہیں کرنا اور اس کو اپنے پلے باندھنا۔ کیا بات لے کے آیا تھا؟ جو سچا پیار کرنے والا ہوتا ہے اسے تو اپنے محبوب کی گلیوں کی خاک بھی پیاری لگتی ہے، تو یار بندہ دعویٰ عشق کا کرے اور ان کے بارے میں جانتا ہی نہ ہو کہ جنہیں میرے مصطفیٰ کہتے ہیں، جیسے آج میں ابو بکر اور عمر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر آ رہے ہیں، ویسے قبر سے بھی نکلیں گے، قیامت کو رب کے ہاتھ پر رب کی بارگاہ میں بھی اسی طرح جائیں گے۔ میں یہ لفظ بول رہا تھا، میں منافق آدمی نہیں ہوں، کیونکہ جس دل میں علی آ جائے وہاں منافقت نہیں آتی ہے۔ اللہ کی قسم ہے، رب کعبہ کی قسم ہے۔ اور یہ بھی ادھر ایک ناتھان ابھی وہ کلام پڑھ رہا تھا، چلیں گے وہ کیا شعر پڑھ رہا تھا مولا علی کا؟ کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا علی علی ہے۔ شعر یہ تھا، اس نے چلو اپنی طرف سے تصرف کیا، بہوں پیارا علی علی ہے، بہوں پیارا علی آنکھو پھر بھی ٹھیک ہے، تے سب تو پیارا علی آنکھو پھر بھی ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل سنت جب کسی کی شان بیان کرتے ہیں تو دوسرے کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے نہیں کرتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں غوث اعظم، تو اعظم کا مطلب کیا ہے؟ سب سے بڑا غوث۔ تو اب بندہ کہ عبد القادر جیلانی سب سے بڑا غوث ہے، تو علی کدھر گئے؟ ابو بکر صدیق کدھر گئے؟ تو اس کا یہی جواب ہے، بھائی ان کو ہم اپنے اولیاء اپنے زمانے اور اس دوران کے حوالے سے غوث اعظم کہتے ہیں، کسی کو نکالنے کے لیے نہیں۔ تو اسی طرح جب ہم کہتے ہیں سب تو پیارا علی علی ہے، تو یہ اپنے گھر سے نہیں کہتے۔ میرے نبی کی 5 حدیثیں ہیں جن میں رسول اللہ نے خود فرمایا مجھے سب سے زیادہ پیارا علی ہے۔ کتنی روایتیں بھائی؟ 5 سے زیادہ روایتیں ہیں جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ پیارا۔ اور بھائی کیا وہ مشہور حدیث نہیں سنی کہ رسول اللہ نے فرمایا لَوْتِيَنَّ الرَّائَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کل میں جھنڈا اس بندے کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ رسول سے پیار کرتا ہوگا اور اللہ رسول اس سے زیادہ پیار کرتا ہوگا۔ تو اگلے دن میرے نبی نے جھنڈا کس کے ہاتھ میں پکڑایا تھا؟ مولا علی کے ہاتھ میں پکڑایا تھا۔ اس کے علاوہ واضح طور پر میرے نبی پاک کی حدیثیں، تو ہم سنی لوگ ہیں، جس نے نبی سے پیار کیا زندہ باد۔ اور اگلا جملہ بولوں گا، کئیوں کو قبول ہوگا کئیوں کو نہیں ہوگا، ہوئے نہ ہوئے سجنہ تقریر حلیف قریشی آج کرنی ہے، اگلی بار آنا تے نہ صحیح، ساڑھے کو تے ویسے بھی ٹائم کوئی نہیں ہوندہ، آج میں ہی کروں گا اور کر کے جاؤں گا، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ ہاں اگر دوران تقریر مر گیا تو مزہ نہیں آ جائے گا کہ علی علی نبی نبی کرتے کرتے دنیا سے چلے جائیں۔ لہذا میں جملہ بول کے جا رہا ہوں، اس کو پلے باندھ، جنہوں نے نبی سے پیار کیا وہ بھی زندہ باد، جن سے نبی نے پیار کیا وہ بھی زندہ باد۔ ذرا میں آپ سے علماء بیٹھے ہیں، آپ سارے لوگ بیٹھے ہیں، ویسے ٹچ لگا رہا ہوں تو میری ٹچ میں ذرا ٹھیک ہونی ہے، فکر نہ کرے ہو تسیاں، میں ٹچ لگا رہا ہوں۔ حضور نے پورا سال عام الحزن قرار دیا حضرت خدیجہ کے وصال کے سال کو۔ تو خدیجہ سے پیار تھا کہ پورا سال غم کا اظہار کیا، غم منایا یا نہیں؟ اور بولو بھئی سمپل سی دلیل ہے، کسی نال پیار نہ ہوئے تو بندہ سال پورا غم دا اظہار کرتا ہے؟ نہیں نا۔ تو کیا اکیلی خدیجۃ الکبریٰ کے لیے غم تھا یا کسی اور کے لیے بھی تھا؟ ہاں تسی نہیں بولو گے، دیکھو ادھے بولے جناب۔ ایک اور ہستی بھی تھی کہ جس کے غم میں اللہ کے نبی نے پورا سال غم کیا، اس کا نام ہے بابا علی جد الحسنین حضرت ابو طالب۔ اس لیے محبت اور عشق کا تقاضا یہ ہے، تیرے درد کتیانہ لدب۔ اور یہ تو سب کہتے ہو ابو طالب سے حضور پیار کرتے تھے، بولو کرتے تھے یا نہیں؟ میں 50 حدیث اور تاریخ کی کتابیں لے کر آؤں گا، سیرت کی کتابیں کہ جن میں زبردست انداز سے موجود ہے۔ ابو طالب نبی سے پیار کرتا تھا، نبی ابو طالب سے پیار کرتے تھے۔ اور جب یہ دونوں پیار ایک دوسرے سے کرتے ہیں تو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں، جانوروں کا تو ادب ہو
کہ وہ رسول کی وفاداری کریں، اور جو 40 سال نبی کا دفاع کرے، نبی کو پالے، اس کا ادب نہیں ہوگا؟ یا مصطفیٰ خیر الورا، آقا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا، سونا تیرے جیا کوئی نہیں، کنوں کماں تیرے جیا ہے، تیرے جیا محفل میلاد میرے نبی سربر کون و مکان کا پیار، نبی کا عشق کائنات کی سب نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے۔ توجہ، نبی کا پیار، نبی کا عشق کائنات کی سب نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے۔ یہاں علماء موجود ہیں، اب میں پوچھوں جناب قبلہ حضرت علامہ مولانا، آپ بتائیے کہ آپ کو فجر کی نماز کی توفیق ملی؟ تو یہ کہیں گے جی بالکل ملی۔ اب میں پوچھوں گا فجر کی نماز پڑھنا کیا یہ نعمت ہے یا نہیں؟ نعمت ہے یا نہیں؟ بولو نا، ہے یا نہیں؟ ہے۔ اب بتائیے اس نعمت کا بدلہ کیا ہے؟ تو سارے کہو گے کہ جب نماز بندہ پڑھ لے قبول ہو جائے، نمازی کے لیے اللہ کریم نے جنت تیار کی ہوئی ہے، روزے دار کے لیے جنت تیار ہے۔ بولیے، روزے دار کے لیے جنت تیار ہے۔ کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا روزے دار کے لیے ایک جنت کا دروازہ کھولا جائے گا جسے باب الریان کہتے ہیں، وہاں سے صرف روزے داروں کو گزارا جائے گا۔ پتہ چلا یہ روزہ کی توفیق یہ بھی اللہ کی نعمت، نماز کی توفیق یہ بھی اللہ کی نعمت، یہ حج کی توفیق یہ بھی اللہ کی نعمت، اور ان نعمتوں کا صلہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور میں نے ایک جملہ بولا، اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، ان ساری نعمتوں میں سے بڑی نعمت نبی کا عشق ہے، نبی کا پیار ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز بھی نعمت لیکن نبی کا عشق بڑی نعمت۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نماز کی توفیق ملی، بندہ نمازی بنا، جنت مل گئی، اور نبی کا عشق ملا۔ صرف جنت نہیں، جنت میں نبی کا قرب بھی مل جاتا ہے۔ دوستان گرامی، اسی لیے ہمارے اہل سنت و جماعت نماز پر بھی زور دیتے ہیں، روزے پر بھی زور دیتے ہیں، حج زکوٰۃ صوم صلات کی پابندی کرتے بھی ہیں، کرواتے بھی ہیں، لیکن ہمارا سب سے زیادہ زور سرکار کے عشق پر ہوتا ہے، نبی کی محبت پر ہوتا ہے، نبی کی ذات پر ہوتا ہے۔ اس لیے ہماری محفلیں شروع بھی نبی نبی سے ہوتی ہیں، ختم بھی نبی نبی پہ ہوتی ہیں۔ کئی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا مسئلہ ہے، تو ہم ان کو یہ سمجھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ تجھ میں اور مجھ میں بس اتنا فرق ہے واعظی، تیرا کچھ کچھ نبی ہے، میرا سب کچھ نبی ہے۔ تو اس لیے اہل سنت کی تعلیمات، یہ کئی لوگ نا ہمارے آج کل کے جو نوجوان تھوڑا پڑھ لکھ گئے، یہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، جو ہڈا کٹا جس قسم کا جو بھی آ کر بیٹھ گیا کیمرے کی آنکھ کے سامنے شروع ہو گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یہ کون ہے، بس شروع ہو رہی ہے گلتے بڑی چنگی کی تھی، گلتے بڑی چنگی کی تھی، وہ عقل پہ سب کچھ تول کر یار گلتے بڑی چنگی کی تھی، رات کو اور تھے صبح اور ہو گئے۔ اور یہ ہمارے نوجوان یہ بات، وہ جی
40 سال عمر ہو گئی ہے، پچھلے 20 سال ساڑھے گران چے محفل ہو رہی ہیں، وہ سمجھ نہیں آئی ساڑھے سنی مولوی آنے تو نبی تو شروع کرنے تو یا نبی سلام علیکہ نبی تے ختم کر دینے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام نبی تے ختم کر دینے میں پہلی گل کی تھی نہیں یہ غلط ہے، اسی تلاوت تو شروع کرنے ہیں۔ اپنا رویہ ٹھیک رکھو، ہم قرآن کی تلاوت سے شروع کرتے ہیں، نبی پر درود و سلام پہ ختم کرتے ہیں، اور بالکل ہم اعتراف کرتے ہیں ہم نماز پہ زور دیتے ہیں پر تھوڑا زیادہ زور نبی کے عشق پر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور صرف نبی نہیں، نا 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 نا، ہماری تعلیمات یہ ہیں، بالخصوص فقیر حنیف قریشی، ہماری تعلیمات یہ ہیں جن کی وجہ سے میرے حوالے سے کئیوں کو پریشانی ہو جاتی ہے، ایسا نہ بلائے ہو باقی جیسا مرضی بلا لو، وہ بھائی وجہ کی ہے میں کوئی گولیاں چلانا، میں کوئی بم مارتا ہوں، وجہ یہ ہے کہ یہ فقیر وہ نظریہ وہ فکر عام کر رہا ہے جو حقیقت میں فکر فلاح ہے، کامیابی کی فکر ہے۔ صرف نبی کا پیار کافی نہیں ہے، میرے نبی نے فرمایا من احبنی و احب ہذین و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ، جس نے مجھ سے پیار کیا، حسن حسین سے پیار کیا، فاطمہ و علی سے پیار کیا، یعنی ہم 5 تن پاک سے پیار کیا، قیامت والے دن جنت میں میرے والے درجے میں میرے ساتھ ہوگا۔ اس لیے ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں نبی کا پیار اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک دل میں علی نہ آ جائے، جب تک دل میں حسن حسین نہ آ جائے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، خود میرے نبی نے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جس نے ان سے پیار کیا وہ یہ نہ سمجھے ان سے کیا، فبحبی احبہم، اس نے مجھ محمد سے پیار کیا۔ اے جر تسی ترے چارو تسا پکا ٹھکا لے کے آئے ہو کہ تسا بولنا کوئی نہیں جھنے دے ہو بچے ہو، بولو چھے سبحان اللہ۔ گل اگلی سنو، علی پاک دے نا دے جس بندے دے چہرہ خوشی نہ کھلے نا، ہاں علی کا پیار جس دل میں نہ ہو، میرے نبی نے فرمایا یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، جو تجھ سے بغض رکھے کبھی مومن نہیں ہو سکتا، جو تجھ سے پیار کرے کبھی منافق نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور جس کے دل میں اندر کسی کا پیار ہو نا، یہ ماتا کھجی ہمارا پیار اندر ہے پر ہم بولتے نہیں ہیں نا، اندر پیار ہو بندے کے چہرے پہ پتہ لگ جاتا ہے، ان کا چہرہ تو خوشی سے کھل رہا ہے پر بولنے میں تھوڑی کنجوسی کر رہے ہیں، اب بول بھی گئے ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اس کی وجہ یہ کہ حنیف قریشی کے سامنے آ کر منافق جنا بیوے ایڈی ہمت اجھی تک نہیں ہوئی نے، ہاں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہاں سزائیں ملتی ہیں، اور وہ سزائیں بندوق یا ڈنڈے سے نہیں، وہ علی علی کے نعروں سے ملتی ہیں۔ ہاں اس لیے لگائیے نعرہ، ایتے پکی گل ہے جتھے قریشی جائے گا اتھے نبی نبی بھی ہوئے گی، علی علی بھی ہوئے گی، نعرہ حیدری۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا یہ قریشی شیعہ ہو گیا، پتر شیعہ ابو بکر صدیق ہیں جو ذکر نہیں کرتے جیاں ہے فقیر ڈٹ کے کر رہے ہیں، جو باقی میں نے ٹی وی چینل پہ کروڑوں لوگوں کے سامنے اعلان کیا ہوا ہے سانو تسی شیعہ چھڑو، رافضی چھڑو، سکھ یہودی عیسائی یہ کئی مرضی آنکھو، خدا دی قسم چاہ کے آنا اسا مرد دم تک علی 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 کرتے رہے، جو مرضی یہ کہتے رہو، ہم نے آل محمد کے قصیدے نہیں چھوڑنے، اتنا ہی کر سکتے ہو کوئی علاقے اور گاؤں والے ہماری تقریر اگلے سال نہ کرواؤ، ارے نہ کرواؤ، اور جو حکومت کر رہے ہیں نا جو مالک ہیں یہ مالکان دا کام میں کدے کتھے بھیج دے دینے کدے کتھے بھیج دے دے، ہمارا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں چاہتا ہوں نا کہ ذکر نبی بھی سنو اور علی بھی سنو اور جم جم جھوم جھوم کے سنو۔ اچھا تو پھر میں بات کر رہا تھا کہ نبی کا عشق اللہ کی نعمتوں میں سے، یار ہولے بولے ہو یار اچھے بولو خدا دے
یس یس سب نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے، نعمت صرف نہیں بڑی نعمت ہے۔ تو جناب کیا ضرورت نہیں ہے کہ پھر اس نعمت کے وصول کے لیے بندہ کام؟ شاہ عبد الرحمت دہلوی کہتے ہیں یہ جو حضور کا میلاد ہے نا، یہ لوگوں کے دلوں میں عشق پیدا کرتا ہے۔ بچے ہوئے اللہ کی قسم اس گئے گزرے دور میں بھی پھر بھی میں دعوے سے کہتا ہوں، ہانسی تو ہے نا جی مولوی ٹھیکیدار، اور بھائی مولویاں ٹھیکہ ہے، جسے چاون جنت چے بھیجن، جسے چاون دوزخ چے بھیجن، وہ مسئلہ ہی گڑی ٹھیکیدار ٹھیکیدار بھئی ای آندے ہیں نا بھئی یہی ساڑھے تو امت آکھو جی آپ وہ آتا میں کسے رنگ چے آکھ رہے ہیں گال سمجھے ہو چونکہ دیہاتا ماحولے انہوں آکھن جی قریشی صاحب آج مان گیا نا اسی ٹھیکیدار ہاں یا نا پر بابا خادم آخنو نسی اسی چوکیدار ضرور اسی چوکیدار ضرور تو چوکیدار آوے نا اس ہم باقی کوئی نفرت کرے نہ کرے، چور اس چوکیدار دے نیڑے کدے نہیں آندہ۔ ہاں بس پکی گل ہے بھائی۔ اب توجہ کرنی آپ نے، تو میں بات کر رہا تھا نبی پاک کا عشق، تو نبی پاک کا عشق کیسے پیدا ہوگا؟ جب یہ کہو کہ نبی ہم جیسے، ایک منٹ میں ذرا رک کے آپ کو ایک جملہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ ایک محبت ایک دل کے اندر اٹھنے والی ایک کیفیت، ایک درد ہے کہ جس میں ایک ذات دوسری ذات کی طرف مائل ہو، اور یہ وہ جذبہ ہے کہ جو وصل کا، ملنے کا، قربت کا تقاضا کرتا ہے۔ اس کی کچھ ریزنز ہوتی ہیں، خدا کے لیے تھوڑے سے منٹ یہ میرے آرام سے میں دھیمے لہجے میں بات کر رہا ہوں تاکہ کوئی بات سمجھا کے آگے بڑھ سکوں۔ یہ ایک اندر اٹھنے والی یہ کیا ہوتی ہے کیفیت، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ کبھی یہ درد اور کیفیت اٹھتی ہے کہ آگے جس کی طرف دیکھ رہے نہیں سیکنڈ پارٹی وہ سونی بہت ہو، حسن بڑا ہو۔ بعض اوقات یہ میلان ہوتا ہے طاقت کو دیکھ کر، بعض اوقات یہ میلان ہوتا ہے عہدے کو دیکھ کر، بعض اوقات یہ میلان ہوتا ہے اچھے اخلاق کو دیکھ کر، بعض اوقات یہ میلان ہوتا ہے اچھی آواز کو سن کر۔ سن رہے ہو سارے؟ کبھی چہرہ بڑا سونا، دل کرتا ہے بندے دے نیڑے ہوئی ہے، کئی دفعہ باتیں بڑی چنگی، دل کرتا ہے نیڑے جا کے بھئی، کئی دفعہ نہ شکل نہ صورت اور عہدہ بڑا ہوتا ہے، جرنل صاحب ہیں سارے جناب بوئے تے کھلوتے ہیں، تے وہی جرنل جدوں ریٹائر ہویا تو فرانس کی گلیاں میں ضرور لپے ہیں۔ توجہ ہے؟ آپ پوچھیں نا جرنل وہ کدھر گئے جو میرے دروازے پہ صبح و شام بیٹھے رہتے تھے، ہم نے جرنل صاحب سے ملنا ہے جرنل صاحب سے، تو جرنل صاحب کو جواب ملے گا جناب وہ آپ کے چاہنے والے نہیں تھے، وہ آپ کے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھا کتنی چیزیں آئیں جلدی جلدی بولو، شکل و صورت، اچھے اخلاق، اچھی آواز۔ کئی دفعہ بندے دی آواز میں سنی ہوندی یارا ملنا اے نیڑے اے بہتر دو گلاں اور کرنا، آواز بڑی چنگی، اور کئی دفعہ عہدہ، اور کئی دفعہ چلو عہدہ شہدہ نو پر بندے کا اختیار بڑھو، طاقت بڑی ہو، ایک فون کرنا ہے سارے ڈی سی اے سی حال میں نے تے اے جیاں لوکاں ملکاں راجیاں دیاں ویلیاں دے بار بھی لوکاں دا تانتا بدیا رہندا، تے اللہ نہ کرے کسے کھاتے جو حکومت دے اڑے کے وے جاون جیل جاون 10 بندے بھی ملنے نہیں جاندے، سارے ناس میں توجہ ہے سارے دی۔ اچھا لہٰذا یہ عشق کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے ضرورت ہوتی ہے کہ یہ کب پیدا ہو، جب ذہن میں دماغ میں یہ آئے کہ یہ چیز بہت سونی ہے، تو بندے کا دل کرتا ہے اچھا تک کیا۔ یہ مثال کے طور پر آپ نے سنا انڈیا کے اندر ایک تاج محل ہے آگرہ میں، یار جس سائیڈ سے دیکھو سونا لگتا ہے، فلاں ہوتا ہے فلاں، ایک بندہ 10 منٹ اس کی تعریف کرتا ہے تو تھوڑے دل چکے آسی
یار نہیں تمہارے دل میں آئے گا جا کے دیکھوں اس کو جاؤں اس کے ملوں مطلب اس جگہ پہنچوں تو جے بندہ آن کے آکھے بڑا سونا نے چاچا کیا تاج محل دیکھ کے آیا اللہ پتریا دس کے جائے اے جڑی پردے خان افسر رہن دی ویلی نہیں بنی نہیں ایٹان دی بس او جا سمجھ رکھنا جول جانے پیڑے آ اے جی میں اتھے جا کے تکسا اتنا خرچہ کر کے جاما تے اتھے ہی چنگی ہے نا اتھو پتہ لگیا جس ویلے تسی کسے دے بارے چاکسو وہ بڑا پیارا محبوب ہے پر ہے کہ جا میرے ویجا تے اس نال پیار ہو سی تسی اجاں تک سمجھے ہی کوئی نہیں ہو اس کے ساتھ پیار ہوگا پیار نہیں ہوگا ارے دوستو کچھ سمجھو جب کوئی ملا ممبر پہ بیٹھ کے کہے گا نبی بڑی شان والا ہے نبی بڑے کمال والا ہے لیکن بھائیو وہ ہم جیسا بشر ہے تے جڑے سامنے تلے منڈے چھنڈے بیٹھے انہاں آکھنا ہم جیسے تو مراد اے جے جیاں اکھیاں مولوی دیاں اے جیاں اکھیاں حضور دیاں جے جے کان انہاں دے اے جے ہے تے اے جے او تے پھر کیڑی ضرورت ہے اسے مولوی نو تک لئیے تے جے کوئی اتھے ہوئے گا احمد رضا دا مرید جے کوئی اتھے ہوئے گا مہر علی دا مرید تے او کہے گا محمد عربی انسان ہے اللہ کا نبی ہے نبی ہے بشر ضرور ہے لیکن آنکھیں ان کی بھی ہیں آنکھیں ہماری بھی ہیں پر ہماری آنکھیں اندھیرے میں نہیں دیکھتی ان کی آنکھیں جیسے روشنی میں دیکھتی ہیں ویسے اندھیرے میں دیکھتی ہیں ہماری آنکھیں دور نہیں دیکھتی وہ زمین پہ کھڑے ہو کر تحت الثری میں بھی دیکھتے ہیں عرش اولی پہ بھی دیکھتے ہیں جنتوں میں بھی دیکھتے ہیں دوزخوں کی وسعتوں میں بھی دوزخوں کی گہرائیوں میں بھی دیکھ لیتے ہیں میرے رسول کی آنکھیں ہیں ہماری بھی آنکھیں ہیں ہماری آنکھیں بند ہوں نظر نہیں آتا ادھر فرق ہی نہیں پڑتا آنکھیں کھلی ہوں پھر دیکھتی ہیں ہماری آنکھیں پردے کے پار نہیں دیکھتی ان کی آنکھیں 7 سمندر پار بھی دیکھ لیتی ہیں اگلا جملہ بولوں گا مزہ آئے گا ہماری آنکھیں مستقبل میں نہیں دیکھتی ان کی آنکھیں زمین پہ کھڑے ہو کر جنت کے حوال قیامت کے حوال جو لاکھوں کروڑوں سال بعد ہونے والے ہیں وہ آنکھیں دیکھ دیکھ کے بتا رہی ہے ایمان سے بتائیے صاحبو کہ جب یہ بیان ہو کہ حضور بشر ہیں پر ہم جیسے نہیں ہیں ان جیسا نبیوں میں بھی کوئی نہیں ہے ان جیسا حوروں میں بھی کوئی نہیں ہے ان جیسا فرشتوں میں بھی کوئی نہیں ہے ان جیسا ہوتا کیسے کائنات میں رب نے ان جیسا آپ سادوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں آپ سادوں جہاں میں یار آواز پتہ نہیں کیا ٹلی کرنے ہو یار اتنا زور لا کے بھی پھر ہی گل ہے آپ سادوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں آپ سادوں جہاں میں نظر آیا سادوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں اور یہ میرا نعرہ نہیں ہے یہ صرف نعت کا شعر نہیں ہے بلکہ یہ بڑا زمانہ قبل یہ نعرہ لگانے والے لگا گئے یہ نعرہ کس نے لگایا ہے یہ نعرہ لگانے والا وہ ہے جو اسد اللہ الغالب ہے امام المشارق والمغارب ہے علی ابن ابی طالب گئے جب آپ سے پوچھا گیا بلکہ میں ایک منظر پیش کرنے لگا ہوں میرے نبی کے صحابہ سے پوچھنے والوں نے پوچھا ایک صحابی نبی سے سوال کیا گیا حضور کیسے تھے آپ نے جواب دیا لو رائتہ کل قمر لو رائتہ لرائت القمر لیلۃ البدر حضور اتنے سونے تھے جیسے
14ਵੀं کا چاند چمک رہا ہو۔ دوسرے صحابی سے پوچھا گیا آپ بتائیے حضور کیسے تھے؟ آپ نے فرمایا لو رأیتہ کرأیت الشمس طالیۃ، اے حضور بس یوں سمجھ کہ نبی کا چہرہ نہیں تھا، سورجوں کی کان تھی۔ مطلب کیا ہے؟ جیسے سورج کو کوئی آنکھ بھر کے دیکھ ہی نہیں سکتا، ویسے حسن مصطفیٰ کے جلووں کو کوئی آنکھ بھر کے دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ اپنی اپنی کسی نے کیا تعریف کی، کسی نے کیا تعریف کی۔ سائل نے سوال کیا پھر مولا علی سے، کس سے روایت سوال کیا؟ پھر بولو، مولا علی سے۔ یہ جو ایک سوال کیا جاتا ہے نا کہ بھئی نبی کی محفل ہوتی ہے تو علی علی زیادہ کیوں ہوتا ہے، یہی سوال حضرت عمر کو نبی کی یہی سوال حضرت عمر سے بھی کیا۔ انکا تسنا بعلی شیئن لم تسنا بأحد من اصحاب رسول اللہ، جتنا آپ علی سے پیار کرتے ہو، علی کے ذکر کرتے ہو، ان کو عزت اور پروٹوکول دیتے ہو، اتنا اور کسی سے نہیں کرتے ہو۔ لم تسنا بأحد من اصحاب رسول اللہ، کسی ایک صحابی سے بھی اتنا پیار عمر آپ نہیں کرتے ہو جتنا علی سے کرتے ہو۔ وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر لمی کتاب نہیں کھولی، حضرت عمر دو لفظ بولے، انہوں نے فرمایا لِأَنَّهُ مَوْلَايَا، وجہ یہ ہے کہ علی عمر کا مولا لگتا ہے۔ میرے خیال ہے جیسا سمجھ آگے۔ جسے بولو، جسے سمجھ آ گئی ہے تو اسے سمجھ آ گئی ہے کہ علی عمر کا مولا لگتا ہے۔ پتہ نہیں یہ کہاں سے کیسے کہانیاں بنا لی کہ وہ ہو گیا تو وہ ہو گیا۔ ہم تو اس عمر کو جانتے ہیں جنہیں چھوٹا سا حسین کہتے ہیں۔ میرے نانے کے ممبر سے نیچے اترو، وہ نیچے اتر کر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کر امامہ اتار کے کہتے ہیں رب کی قسم ہے آل محمد، عمر کے سر پہ یہ جو عزت کے بال ہیں یا رب نے اگائے ہیں یا تم آل محمد نے اگائے ہیں۔ دوسری حدیث کے الفاظ یہ ہیں، دوسری روایت کے کہ حضرت عمر رو پڑے اور رو کر کہنے لگے عمر کو تو اونٹ چرانے بھی نہیں آتے تھے، اونٹ چرانے کے لیے جاتا تھا ابے سے مار کھاتا تھا۔ مطلب یہ کبھی اونٹ کدھر نکل جاتا، کبھی کدھر نکل جاتا۔ عاجزی کا اظہار کیا کس نے؟ حضرت عمر رو پڑے، فرمایا عمر کو تو اونٹ چرانے کا پتہ بھی نہیں تھا۔ ابا روزانہ پیٹتے تھے کہ آج کیا کیے، بکریاں کدھر گئی ہیں، اونٹ کدھر گئے۔ حسین یہ تو تیرے نانے کا کمال ہے، ہمیں رب سے ملا دیا۔ عمر کے پاس اپنا کیا ہے؟ ہم اس عمر سے پیار کرتے ہیں، ہم اس عمر سے پیار کرتے ہیں جو رسول اللہ کی بیٹی کے سامنے جا کر کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے سرکار کی بیٹی سیدہ طیبہ اس دھرتی پر عمر کی نظر میں آپ کے بابا کے بعد آپ سے زیادہ افضل ہے ہی کوئی نہیں۔ میرے خیال میں اگر جس کو سمجھ آئیے تو وہ بولے آپ سے زیادہ پیارا، آپ سے زیادہ محبوب، آپ سے زیادہ احب تر ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ کس کا نعرہ ہے؟ حضرت عمر کا نعرہ ہے۔ ہم تو اس عمر سے پیار کرتے ہیں لوگوں، ہم تو اس عمر کا ذکر کرتے ہیں اور اپنی مسجدوں میں بھی ہمارے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھو لکھا ہوا ہے سیدنا ابو بکر، سیدنا حضرت عمر۔ ہم تو اس عمر کو جانتے ہیں، ہم تو اس ابو بکر صدیق کو جانتے ہیں جو فرماتے ہیں آپ کے والد صاحب ایمان لے آئے تو ابا مسلمان ہو جاوے، اس نعمت تو بڑی کڑی نعمت ہے۔ والد صاحب ایمان لے آئے، حضور کے سامنے گئے، حضور نے مبارک دی، حضرت ابو بکر رو پڑے۔ ایک رونے دی جگہ عمر کیا ہو گیا؟ عرض کی یا رسول اللہ والد میرا ایمان لائے، مجھے بڑی خوشی، کاش آپ کا چچا ایمان لے آتے نا، مجھے اس سے کہیں زیادہ خوشی ہوتی۔ کیوں کہ آپ کے چچا ابو لہب کے ایمان لانے کی وجہ سے آپ کا دل ٹھنڈا ہو جاتا، آپ کو خوشی ہوتی۔ یہ تو ایسے لوگ ہیں صاحب،
اس لیے بات دور نکل گئی. میں ایک بات کر رہا تھا کہ جب کبھی دل میں عشق پیدا کرنا مقصود ہو تو یہ نہیں کہا جاتا اوے وہ تاج محل بڑا سونا ہے وہ جویں لالے خان دی حویلی دی وہ کوٹھی ہے نا بندہ ہنج کہندہ ہے میں سجنا تین کہنج دساں اے جی شے نہ کسے پڑھائی تے نہ کسے تکی پھر بندہ دل کرتے وہ جاؤں یار وہ عمل عارف جس کی اتنی تعریفاں کر رہے ہیں شاہ صاحب جتنی تعریفاں کر رہے ہیں مولانا صاحب جس کی تعریفاں کر رہے ہیں مفتی صاحب جس کی تعریفاں کر رہے ہیں چکیے تے صحیح یار وہ کیسی بلڈنگ بنی ہے اے دل چے تڑپ پیدا ہوئی یہ آغاز محبت ہے. فلسفہ کی زبان میں یہ کیا ہے بولو آغاز محبت ہے. شاہ عبدالحق فرماتے ہیں حضور کی عظمتیں بیان کرو کیونکہ جب سننے والا سنے گا ان سے سونا ہے ہی کوئی نہیں ان سے بڑا ہے ہی کوئی نہیں ان سے شان والا بڑا ہے ہی کوئی نہیں ان جیسی صورت کسی کی نہیں ان جیسی سیرت کسی کی نہیں نہ ان کے کانوں جیسے کسی کے کان نہ ان کی آنکھوں جیسی کسی کی آنکھیں نہ ان کے ہاتھوں جیسے کسی کے ہاتھ نہ ان کے قدموں جیسے کسی کے قدم نہ ان کے پسینے جیسا کسی کا پسینہ نہ ان کے سینے جیسا کسی کا سینہ نہ ان کے مدینے جیسا کسی کا مدینہ نہ ان کے جمال جیسا کسی کا جمال نہ ان کی آل جیسی کسی کی آل. یار گالتے ہوئی ہوئی نہ گالتے پھر ہوتے ہی ہوئی ٹہلے پہ گیا نہ ان کے جمال جیسا کسی کا جمال نہ ان کی آل جیسی کسی کی آل نہ ان کے عینین جیسے کسی کے عینین وہ عینین میں بے مثال وہ شفتین میں بے مثال وہ یدین میں بے مثال وہ رجلین میں بے مثال وہ تکلم میں بے مثال وہ تبسم میں بے مثال وہ دہن بدن بطن زکن سب کسی میں بے مثال. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا جب اتنی خوبیاں ہر طرف سے کانوں میں پڑیں گی اور بندے کا کلیجہ پھٹ نہ جائے دل تڑپ نہ جائے کہ میں توڑ کے پہنچوں ان قدموں میں کہ جن قدموں میں کائنات بچھی پڑی ہے میں توڑ کے چلا جاؤں اس صورت والے کے سامنے کہ جس صورت کو دیکھ کر مہر علی بھی کہتا ہے سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ کیا کتھے جائے اڑیا. اس کیفیت کے اٹھنے کا نام کیا ہوتا ہے صاحبو عشق پیار. تو یہ کس سے پیدا ہوتی ہے محفل میلاد سے بشرطے کہ محفل میلاد میں نبی پاک کا ذکر ہو. آج کل تو عجیب ڈرامہ مچا ہوا ہے آل بیت کے نام کی محفل کرو گھنٹہ کبھی مولویوں کا ذکر کبھی پیروں کا ذکر اور آخری 5 منٹوں میں اچھا وقت پورا ہو گیا یار زندہ صحبت باقی ہو بندے تو آیا آل بیت وستے سے تو بیان کے دا کر کے گئے آتے میلاد کی تقریر میں گھنٹہ سیاستیں بیان کریں گے کوئی سجے کوئی کھبے کوئی ادھر اور یار سیاست بیان کرنی ہے تو سیاسی جلسہ رکھو. اگر میلاد کا جلسہ رکھا ہے تو اس میں بس بات زہرا کے بابا ہی کی کرو اور مست ہو کر کہو کہ محبوب یگانا ہے بولنا ہے صاحب نے جڑے جمی چپ رکھے ہو نا بڑا سٹیٹس بڑھا کے کہ جی میں نہ بولنا اور نہیں بولنا تے نہ بول اتھے کائنات بول دیئے پر بول پہ میں گا رب دی قسم تیری مقدر دے نصیبے دے تیرے جناب گیرہ تے گنڈا کھول جانی ہے محبوب یگانا ہے محبوب یگانا ہے محبوب یگانا ہے بابا زہرا دا حسنین دنا نائے بولو حسنین بابا زہرا دا بولو بولو حسنین دا ہو کعبے بل مایا
سونا تو لگنے دوجا فیر بھی تو مایا واہ 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 وہ دو نین کٹورے آئے ہائے دو نین کٹورے نے ماتا گاتا سرما مازا غد ڈورے نے مازا غد بولو 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 مازا غد کسی نے جواب دیا تھا چاند جیسے چاند کی طرح کسی نے کہا تھا سورج کی طرح روشن اب علی بول تو بتا حضور کیسے تھے علی کا جواب آیا فرمایا لم یخلق اللہ مثلہ لا فی الاولین ولا فی الاخرین علی کیا مثال بیان کرے حضور جیسا رب نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا ہے پیران تو حکم ہویا خجی ترنم لاؤتے ہو میرا خیال ہے ترنم ہی میں لا رہے ہیں تو دوستان گرامی ذرا مل کے پڑھ لیجئے پھر مجھے یہ کہنا ہے تو شاہ خوباں تو جانے جانا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا میرا نبی صورت میں بھی بے مثال میرا نبی سیرت میں بھی بے مثال ہے اتنی شانیں میرے رب نے دی ہیں میرے نبی کو کہ میرا رب خود خطاب کر کے فرماتا ہے یا ایوہ النبی اے نبی توجہ ہے سب کی یا ایوہ نبی کا معنی کیا کرتے ہیں اے نبی اچھا یا ایوہ اردو دے لفظن کے عربی دے تو انہیں تا معنی تے کر دیتا اے تا ان نبی دا معنی نبی اردو دے لفظ ہے کہ عربی دا تو پھر اس دا معنی کون کر سکتا گلو نہیں سمجھو یا ایوان نبی ہے نا عربی وچے نا تو پھر اے نبی کیرا لفظ ہویا پھر آکھو نا اے نبی نہیں اے غیب کی خبریں بتانے والے اے بھئی نبی کا معنی کیا ہے غیب دیاں گلاں دسن والا غیب کی خبریں بتانے والا غیب کی خبریں بتانے والا گلو اجمی کوئی نہیں سمجھے غیب کی خبریں بتانے والا یا ایوہ النبی اے غیب کی خبریں بتانے والے اور ادھر گال سنو عجیب و غریب قسم کا سوال کیا جاتا ہے نبی غیب جانتا ہے کہ نہیں جانتا نبی غیب جانتا ہے کہ نہیں جانتا پھر سمجھو نہیں ہوں تسی نبی غیب جانتا ہے کہ نہیں جانتا مولانا صاحب کس جگہ نماز پڑھاندے ہو مسجد چندے اسم شریف مولانا مقصود صاحب حضرت علامہ امام مسجد مولانا مقصود صاحب نماز پڑھانا آتی ہے کہ نہیں آتی ہے
تو آکھنا یار قریشی صاحب دا دماغ ہو کے ہو گئے نال آتے ہیں حضرت علامہ مولانا امام مسجد صاحب تو سنوں جناب نماز پڑھانی آندی ہے کہ نہیں آندی ڈرائیور صاحب گڈی چلا سکتے ہو کہ نہیں تو انہیں آکھنا یار اپنے لفظ ٹھیک کر یا ڈرائیور صاحب نہ آکھتے یا کچھ نہیں کہ گڈی چلا سکتے ہو کہ نہیں جب ڈرائیور مان لے تو مان لے میں پھر گڈی چلانا جب امام مسجد مان لے تو مان لے کہ نماز پڑھانی آندی ہے تو سجنوں جب حضور نبی مان لے آئے تو پھر پوچھتے ہو نبی غیب جانتا ہے یا تو نبی نہ منو تو یا منو کہ پھر اجے نبی ہے تو غیب بھی جانتا کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو خود بخود بطریقے تلازم کے ثابت ہو جاتی ہیں مثلا بندہ آکھے جی یہ بڑا تگڑا شکاری ہے تو ثابت ہو جاتا ہے کہ جنہاں بندوق دا نشانہ مار کندہ ہے ہونے تو ذکر آیا نہیں کس دا بندوق دا لیکن شکاری قدوں ہو سی تائیں ہو سی کہ وہ جڑے اس شکار دے انسٹرومنٹس نے آلات نے انہوں ہوتے قدرت ہوئے گی تو تا شکاری ہوئے گا جب کہتے ہو کہ یہ علامہ صاحب یہ علامہ اتو تلیٹڈ ہے علامہ تائیں ہے کہ انہیں کچھ پڑھے ہے یہ علامہ مان لیا تو پھر بندہ پوچھے علامہ صاحب مدرسے گئے ہو ہیڈ ماسٹر صاحب سکول پڑھیا نہیں بھئی یہ سوال کرو اگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کوسچن کیا جائے ہیڈ ماسٹر صاحب تو اسی سکول پڑھے تو سب کہیں گے نان سینس کوسچن ہے وہ یار وہ ہیڈ ماسٹر بن گیا ہے اتنی ڈگری تو سکول نہیں پڑھے تھے میں کتے چلا گیا میں صدقے جاواں ہیڈ ماسٹر کو لو پوچھو کہ تم سکول پڑھے تو انہوں کتنی تپ چڑھ دی ہے تو جلے تو اسی ساڑھے کو لو پوچھو کہ نبی غیب جانتا ہے کہ نہیں جانتا تو سانو تپ نہیں چڑھ دی ہے کہ پوچھ رہے کہ پوچھ رہے میرا رب فرماتا ہے یا ایوہ النبی اے غیب کی خبریں دینے والے ایک دفعہ میں نے تقریر کی پیچھے ایک اور تقریر ہوئی اس میں حضرت نے سمجھایا لوگوں کو کہ نبی غیب کی خبریں ضرور دیتا ہے لیکن اسے علم غیب نہیں ہوتا اور ساری چلی عوام آکھن واہ 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 کیا حق ادا ہو گیا حق ادا ہو گیا کیا تقریر کی آپ نے وہ جھوٹیاں گلاں تے اتنی واہ واہ کر دیں کہنے لگتا ہے جنے سچ آکھیا میں پٹ پٹ کے سچیاں کر رہے ہیں تو اڑے مونچو ذرا زور دی سبحان اللہ نہیں نکلی پتہ نہیں گیا تو پھر تسی مقابلے کر سو انہاں نال کے جڑے او نے مان گیا بات تو سمجھے یہ بندے نے آکے سوال کیتا اس آکے کے گل کیتی اس آکے حضور غیبیاں خبراں تے دیندے نے پر انہاں علم غیب نہیں اتے قریب محلے وچ پھر تقریر میری رکھائی نے جی اس دا جواب ضرور دیو تے پھر میں جڑا جواب دیتا تسی بھی سن لو میں نے جو جواب دیا وہ تم بھی سن لیں وہ آپ بھی سن لو مزہ نہ آیا تو جنہ سنے کولو کوئی 10-10 لے کٹے نے واپس لے لے تو جڑے چپ کر کے سبحان اللہ ہی کر دے ہو تو ناستے میں کاک دے سبحان اللہ گال ختم ہاں تو جی مزہ آوے تو پھر حق بن دے کہ جناب داد دے وہ تو میں داد تو دے کولو اور کو نہیں میں کہنا کہ خوش ہو کے اللہ دی پاکیزگی بیان کرنی ہے اب سننا میں نے کہا جناب مولانا صاحب کے ابا جی فوت ہو گئے وہ جڑا آیا سی تو مولانا صاحب کو خبر دی ملک عارف صاحب نے السلام علیکم جی وعلیکم السلام مولانا صاحب میں ملک عارف بول رہے ہیں تو سندے والد صاحب فوت ہو گئے تو میں تانوں انہاں دی فوتگی دی خبر دے رہے ہیں جی اوکے ٹھیک ہے مولوی صاحب ابے دے جنازے تے کوئی نہیں آئے تے پراواں پوچھیا سارے آکھیا یار تم ابے دے جنازے تے نہیں آئے اس آکھے مجھے اپنے والد کی موت کا علم ہی نہیں ہوا اللہ دیو بندیو گلو ہی سمجھیں اس کے آنکھیں ہے مجھے والد صاحب کی موت کا علم ہی نہیں ہوا ملک عارف کھڑو ایسا آنکھیں ہوئے مولوی علم کہیں نہیں ہویا میں تو دا کال کیتی سی کہ نہیں جی کیتی ہے میں تو دا خبر دیتی نا تیرا ابا فوت ہویا ہاں خبر تے دیتی ہے تو پھر تو کہ جاہنے علم نہیں ہویا تو مولوی نا اپنا او اللہ قانون بیان کیتا جڑا عقیدے وچ کر دینے اصل میں بیٹا ہمارے مسلک میں علم اور ہوتا ہے خبر اور ہوتی ہے نہیں یار مزہ کوئی نہیں آیا علم اور ہوتا ہے خبر
اور ہوتی ہے. اس وجہ سے مجھے خبر تو ہو گئی تھی ابے کے مرنے کی پر مجھے علم نہیں ہویا. تے گران لے اپنے رشتہ داراں سے آگے نہیں لانا. چل نہ تیری ایویں جوڑاں پہ مارنا ہے. اور جدوں اطلاع ہو جاوے خبر ہو جاوے علم ہو جاندہ ہے. تے جدوں مان لو نبی غیب دیاں خبراں دیندہ ہے, نبی غیب دیاں اطلاعاں دیندہ ہے, تو پھر مان لو دے کول غیب دا علم ہوندہ ہے. تے پھر میرا حق بن دے نا کہ میں پڑھا بھی تے پڑھا مانگی. تے سارے مل کے پڑھ لو لالا, تم بھی سارے مل کے پڑھ لو. تو شاہ خوباں تو جانے ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری بلا ہے عمر برس کی. میرے نبی نے فرمایا میں تب بھی نبی تھا, ابھی آدم کا جسم بھی تیار نہیں ہوا تھا. ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. یا ایوہ النبیو, اے غیب کی خبریں دینے والے محبوب, اِنَّا ارسلناک شاہدہ, بے شک ہم نے تجھے حاضر و ناظر بنا کر بھیجا. ومبشرہ, خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا. ونذیرہ, تجھے ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا. وداعین اللہ بإذنہ, اللہ کے اذن سے اسی کی جانب دعوت دینے والا بنا کر بھیجا. وسراجا منیرا, اور محبوبہ ہم نے تجھے سراج منیر چمکتا ہوا چراغ بنا کر بھیجا ہے. قرآن میں سورج کو سراج وہاج کہا گیا ہے, میرے نبی کو سراج منیر کہا گیا. سراج کا ویسے لفظ کوئی معنی ہوتا ہے چراغ. حضور کو قمر نہیں کہا, سراج کہا. اب آپ حیران ہو کہ سراج کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چاند ہوتا ہے نا وہ خود تو روشن ہوتا ہے, کسی اور کو روشنی نہیں دے سکتا. اور چراغ کلہ ہوندہ ہے تے کلے چراغ نال 5 کروڑ چراغ جلاؤ, او دی روشنی میں جو فرق کوئی نہیں پہندا. پھر سورج کو کہتے ہیں سراج وہاج, اور حضور کا نام کیا بیان کیا؟ سراج منیر. فرق کیا ہے سراج منیر اور سراج وہاج میں؟ بس یہ چند جملے تقریر مکمل کرتے ہیں. سراج وہاج وہ ہوتا ہے جو خاص ٹائم میں ہو. ادھر دھیان رکھے ہو, بعض موسموں میں چنگا لگتا ہے, بعض موسموں میں دل اس سے گھبراتا ہے, نہیں سمجھے ہو. اور جون جولائی دے مہینے میں تسی جناب والا جلدی کرو, ٹوپ لگن تو پہلے پہلے کھیتا میں چوبار نکلو. یار یہ تو بڑا چنگا کرو, نہیں بھائی یہ بڑا خطرناک ہے, لو لگ جانی مار جانے. اچھا تے جی اوہی سراج وہاج ہوئے تے مہینہ ہوئے دسمبر جنوری دا, تے بابے اور ہمیں جناب کھٹ ٹائی ہوندی ہے. اے پتر اے منجی چاہنا ہو اگے کر, اے دیوں ادھر چلا گیا, اے توپ اگے چلی گئی ہوتے. اچھا بندہ آکے بابا جی جون جولائی وچ دور نستے سوتے ہونے دے پیچھے پیٹ رد دے ہو. اچھا ہون سنے, شام کا ٹائم ہوا 5:15 بجے, سراج وہاج صاحب غیب ہو گئے. نیرہ ہی نیرہ. اس کا مطلب ہے سراج وہاج وہ ہوتا ہے
جو کسی وقت چنگا لگتا ہے کسی وقت برا لگتا ہے، کبھی کبھی طلوع ہوتا ہے کبھی کبھی غروب ہوتا ہے، اور اس میں اتنی طاقت نہیں کہ یہ ہر جگہ جا سکے. کیوں کہ ہم نے پڑھا ہے سائنس میں کتابوں میں کہ بعض ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں لاکھوں سال ہو گئے کبھی دھوپ نہیں. جیسے سمندر کی گہرائی ہے 3-4 کلومیٹر نیچے، کہتے ہیں کئی کروڑ سال بیت گئے، وہاں پر سورج کی روشنی نہیں پہنچی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سراج وہاج جو ہے نا، اس کی روشنی کہیں کہیں پہنچ سکتی ہے، کہیں کہیں نہیں پہنچ سکتی. اب میرے نبی کو فرمایا سراج منیر. ربا سراج وہاج کہتا، فرمایا سراج وہاج کہتا تو سورج کو بھی تو سراج وہاج کا ہے. لوگوں کے ذہنوں میں آتا یہ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے، کبھی کبھی نہیں ہوتا ہے، کہیں کہیں ہوتا ہے، کہیں کہیں نہیں ہوتا ہے، کسی کسی کو ضرورت ہوتی ہے، کسی کسی کو نہیں. فرمایا ہم اپنے یار کو سراج منیر بناتے ہیں. کیوں؟ فرمایا سراج منیر وہ ہے جو ہر جگہ چمکتا ہے، ہر ایک کے لیے چمکتا ہے، ہر جہاں چاہے وہ اپنا نور، لیکن وہ غروب ہو جاتا ہے. یہ وہ ہے جو کبھی غروب نہیں ہوتا. اب ذرا سننا، میرے نبی کو فرمایا سراج منیر. منیر کا مطلب عام طور پر کرتے ہیں، میں نے بھی آپ کے سامنے ایڈوانس طور پر کیا چمکتا ہوا چراغ. حالانکہ منیر چمکتے کو نہیں کہتے ہیں، منیر اس کو کہتے ہیں جو خود بھی چمکتا ہو اوروں کو بھی چمکاتا. تو میرا نبی خود بھی نور، جو اس سے لگ گیا وہ بھی نور. اگر شک ہو تو پھر میں یوں عرض کرتا ہوں میرا نبی خود بھی نور، جو اس سے لگ گیا وہ بھی نور. مثلا یہ میرا امامہ ہے، یہ میرا جسم ہے، یہ میری ویسکٹ ہے، یہ میرے کپڑے ہیں. اب ایک شفاف قسم کا شیشہ، یہ مجھے پکڑائیے، یہ گلاس جلدی 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 میرے ہاتھ میں پکڑا دیجیے. یہ شفاف قسم کا گلاس، تیز روشنی، سایہ نہیں بنے گا. کیوں نہیں بنے گا؟ کہ اس میں سے اس کی روشنی گزر گئی اور اس وجہ سے سایہ نہیں بنا، یعنی لطافت ہو گئی تو سایہ نہیں بنا. اب میرے رسول جب چلتے تھے بازار میں سایہ نہیں ہوتا تھا. اچھا چلو یہ گلاس ہے، یہ گلاس ہے نا، یہ نظر آ رہا ہے. چلو اس کا سایہ تو نہیں ہے، لیکن اس پہ میں یہ ایک کاغذ رکھ دیتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ لیجئے. اب سایہ بن گیا، یعنی پتلا سا کاغذ بھی اس کے اوپر آ گیا تو سایہ بن گیا. اب چلو میرا نبی تو نور ہے، نبی کا تو سایہ نہیں تھا. جب نبی پاک باہر نکلتے تھے کپڑے تو ہوتے تھے نا، تو کپڑوں کا سایہ تو بن جائے نا. چلو حضور کے جسم کا سایہ نہیں ہے، کپڑوں کا سایہ تو بنے، لیکن حضور کی نہ چادر کا سایہ، نہ امامے کا سایہ، نہ کپڑے کا سایہ، نہ جو اندر کھایا ہوا ہے اس کا سایہ، کچھ بھی نہیں ہے. وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب تک کپڑا الگ تھا وہ کپڑا تھا، جب جسم رسول سے لگ گیا وہ نور بن گیا، اب اس کا بھی سایہ نہیں. اور میرا رب فرماتا ہے ہم نے اپنے یار کو سراج منیر بنایا ہے. یہ خود بھی نور ہوتا ہے، یہ اوروں کو بھی نور بنا دیتا ہے. اور جو نور کو ماننے والے ہو، تمہاری طبیعتوں میں تو کوئی ہلچل نہیں ہونی چاہیے. ذرا خوش ہو کر کہہ دو سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ میرے حضور کو رب نے یہ کمال دیا. موسیٰ نبی کو اللہ نے یہ طاقت دی کہ موسیٰ نبی کا ہاتھ اپنی بغل کے نیچے گیا، جب اسے باہر نکالا ہاتھ سورج کی طرح چمکنے لگ گیا. آگے پیچھے 10-10 میٹر دور، 30-30 فٹ دور، ہر چیز روشن روشن. جب واپس ہاتھ کو یوں رکھا وہ روشنی ختم ہو گئی. یہ موسیٰ نبی کا کمال ہے، یہ موسیٰ نبی کا کمال ہے. میرے مصطفیٰ کے صحابہ در اقدس پہ حاضر ہوئے، شام تک بیٹھے رہے. رات کا وقت ہوا، مطلب آلود ہوا، جانے لگے. یا رسول اللہ اب جا رہے ہیں، راستے میں اندھیرا ہے، روشنی کے لیے چراغ نہیں، کچھ چیز نہیں ہے. میرے نبی نے دیکھا ایک لکڑی پکڑی، لکڑی اٹھائی. صحابی کہتے ہیں لکڑی حضور نے پکڑ کے ہمارے ہاتھوں میں دی، وہ چراغ سے بھی زیادہ روشن ہو گئی. ہم لے کے چل پڑے، چلتے رہے. ایک ایسے مقام پر پہنچے، چوک پوائنٹ پر، کہ جہاں آدھی ان لوگوں نے ادھر جانا ہے، آدھوں نے ادھر جانا ہے. یار اب کیا کریں؟ وہ والے لے کے جائیں گے، یہ والے. ایک صحابی والے رکو رکو، انہوں نے نیچے سے ایک اور لکڑی اٹھائی، اس لکڑی کو اٹھا کر اس سے ملا. یہ بھی نور بن گئی، یہ بھی نور بن گئی. پریشان نہ ہونا، ہاتھ کو بغل کے نیچے لے جا کر نور بنا دینا یہ کلیم کی شان ہے. اور لکڑی کو پکڑ کر اسے چمکا دینا یہ سراج منیر کی شان ہے.
میں نے رات کو ایک جلسے میں حضور کا کمال بیان کی. ایک صحابی قبیلہ دوست کے صحابی ہیں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. بڑے دور قبیلہ تھا یہ. کچھ دن رہے حضور میں جانے لگوں, کچھ حکم ہو. میرے نبی نے فرمایا لوگوں کو دین کی تبلیغ کرنا. واپس آئے حضور مجھ سے اگر وہ پوچھ ہی لیں, بڑے اجڑ قسم کے لوگ ہیں کہ محمد سچے نبی ہیں تو تمہارے پاس کیا دلیل ہے, تمہیں دلیل کیا دوں گا. ادھر سرکار نے قریب بلا کر اپنا ہاتھ ان کے ماتھے پر رکھا, ٹارچ کی طرح روشنی کی شعائیں نکلنے لگ گئی. فرمایا یہ جو تجھ سے پوچھے نا اسے یہ ماتھا دکھانا, کہنا میں جب گیا تھا تو نہیں تھا نا, اب آیا ہوں نا تو کسی نور والے نے دیا ہے نا. آئے 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 آئے. اچھا صحابی خوش خوش چلے, پر پھر کچھ خیال ہے, پھر واپس آ گئے. کہتے ہیں یا رسول اللہ بڑی اجڑ قسم کی قوم ہے, مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں مجھے پر یہ الزام نہ لگا دیں تو شکل ہی بگاڑ کے آ گیا ہے, پھر میں کیا کروں گا. تو کیا چاہتے ہیں حضور؟ یہ جو میرا عصا میرا ڈنڈا ہے نا حضور, اس کو جناب وہ اس کے اندر آپ جو ہے نا اس نور کو منتقل کریں. حضور نے ادھر سے ہاتھ آگے کر کے اس لکڑی کے سامنے, وہ لکڑی روشن ہو گئی. اور یہ صاحب یہ رسول جس گھر میں ٹھہرے اس گھر میں یہ رکھتے وہ لکڑی, یعنی وہ عصا رکھتے, جدھر جاتے وہ ٹارچ کی طرح روشنی. ان کے گھر کا نام ہی پڑ گیا روشنیاں علیحدہ کار. کس والے دا کار؟ روشنی والے کا کار. سبحان اللہ. یہ کیا ہے؟ تو جواب آتا ہے میرا یار صرف نور تو نہیں ہے, جو اس سے لگ جائے وہ بھی نور ہو جاتا ہے. اس لیے میرے امام اہل سنت فرماتے ہیں لکڑیاں محمد کے ہاتھ سے ٹکرائیں وہ نور بن جائیں, تو جو رسول کے جگر کا ٹکڑا فاطمہ ہے وہ نور نہیں ہوگی. اس لیے آپ لکھتے ہیں کہ نور بنتے نور زوجے نور ام نور 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 بنتے نور زوجے نور ام نور 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 مطلق کی کنیز اللہ لانا نور کا. تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا, تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. بولو تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. میرا نبی جب دنیا میں آئے, میرے نبی کی امی حضرت آمینہ آپ فرماتی ہیں کہ جب لیلۃ المیلاد آئی, یعنی 12ویں رات ہے, سحری کا وقت ہے, میرا اندھیرا کمرہ ہے, 2 چیزیں مجھے فکر میں ڈالے ہوئے ہیں. ایک میرے گھر میں چراغ نہیں ہے, دوسری کہ میرے گھر میں کوئی خاتون نہیں ہے کہ جو اس وقت میری ہیلپ آؤٹ کرے, میرے ساتھ تعاون کرے. میں اسی فکر میں تھی کہ اتنے میں میرے اندھیرے کمرے میں روشنی کی روشنی ہو گئی. میرے گھر میں لمبے لمبے قدوں والی عورتیں داخل ہوئیں, دیواریں پھٹنے لگیں, عورتیں داخل ہوئیں. میں نے پوچھا آنے والی ہو تم کون ہو؟ ایک کہنے لگی میں مریم, ایک کہنے لگی میں حوا, ایک کہنے لگی میں حاجرہ. کیوں آئی ہو؟ جواب دیا آمینہ تجھے مبارک دینے کہ تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے. اتنے میں ایک حسین و معجوبی خاتون پہ نظر پڑی. تو کون ہے؟ تجھ جیسی سونی عورت میری آنکھوں نے زندگی میں کبھی دیکھی نہیں ہے. وہ کہنے لگی آمینہ میں ادھر کی عورت نہیں ہوں, میں جنت کی حوروں کی ملکہ ہوں. رب نے اپنے محبوب کے استقبال کے لیے اور آپ کی خدمت کے لیے روانہ فرمایا ہے. میرے نبی کی ماں جی فرماتی ہیں پھر سحری کا وقت ہوا, خرج منی نور, میرے جسم سے نور کا ظہور ہوا. ادالی قصور شام, ایسا نور کہ جس نے میری نگاہوں کو یوں چمکایا کہ ملک شام کے محل میں نے دیکھ لیے. فکشف اللہ لی المشرق, اللہ نے میرے لیے مشرق بھی ظاہر کر دیے, مغرب بھی ظاہر کر دیے. مشرقوں میں بھی میری نگاہوں نے دیکھا, مغربوں میں بھی میری نگاہوں نے دیکھ لیا. سیدہ فرماتی ہے میں نے پلٹ
کے اپنے آنے والے مہمان کو دیکھا، میرے اپنے لال کو دیکھا، کان مکہولن مدہونن مختونن مغسولن مسرورن معطرن مطہرن کان ساجدہ، میں نے محمد کو دیکھا، آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، بالوں کو گویا تیل لگائے، مختونن ختنہ کیے ہوئے گے، مغسولن غسل دیے ہوئے گے، مسرورن ناف کٹے ہوئے گے، معطرن خوشبو لگے ہوئے گے، مغسولن غسل دیے ہوئے گے، مطہرن پاک صاف ہے، کان ساجدہ، ادھر آئے، آتے ہی اپنا سر سجدے میں ڈال دیا ہے۔ سوال پیدا ہو گیا، کیسے ممکن ہے کہ آمنہ مشرق میں بھی دیکھیں مغرب میں بھی دیکھیں، کہ اب پہلے بھی دیکھ لیتی تھی؟ جواب آتا ہے نانا اندھیرے میں دیکھ لیتی تھی، نانا دور دیکھ لیتی تھی، نانا دیواروں کے پار دیکھ لیتی تھی۔ جواب آئے گا نانا تو پھر اب کیسے دیکھ لیا ہے؟ اب جواب میں دوں گا، پہلے نہیں دیکھ سکتی تھی، کیوں؟ اس سے قبل نگاہوں میں محمد عربی کا نور نہیں آیا تھا، اب میرا محمد نور بن کے آئے، بلکہ منیر بن کے آئے، خود بھی نور نور ہیں، آنکھوں کو ایسے چمکا دیا کہ مشرق بھی عیاں ہو گئے، مغرب بھی عیاں ہو گئے گے۔ تو پھر مجھے یہ کہنا ہے نا، مجھے یہ صدا لگانی ہے کہ حج تو میرا دل بر نہیں تکیاں، او جنو ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دی چڑھیاوے، جد مکھ تو نقاب ہٹاوے، جے گر سونا ہاتھ پھلا وچ رکھے تے ہاتھ اوتھے ہی رل جاوے، آزم او جیا سونا ماہی کدھر بھی نظر نہ آوے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ انجمن عاشقان رسول کے جملہ اراکین کو اللہ تعالیٰ مزید توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ شہرتیں کئی طرح کی ہوتی ہیں، فلانا چور ہے، یہ بھی شہرت ہے، سارے گران سے آڑنے نو فلانے دا پتر چور ہے، تھوڑی سی بدماشی کوئی کر لے، دو چار قتل شتل کھڑکا دے، جیل شیل سے ہو کے آئے تھے، لمحے لمحے بال رکھ کے لوگ آہنے نے ہو بڑھ۔ اور جو کوئی حضور کے ذکر کی محفلیں عام کروائے نا، وہ بھی مشہور ہو جاندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ملک عارف صاحب ان کی ساری ٹیم کو خوش رکھے کہ دائیں بائیں ان کی شہرت ہے میلاد علی ٹیم ہے۔ کیڑی ٹیم ہے؟ میلاد والی ٹیم ہے۔ اسم شریف کیا آپ؟ عمران بھائی اور آپ کا فضل حیات عمران صاحب کی تے ہون انہ تے امتحان ویسے میں پاون لگا ساں، پر چھڑو پھر آکسن یہ رب پہلی ملاقات تے کام خراب تے پارا کر دیتا قریشی صاحب تے اگلی باری صحیح، ورنہ جڑا ساڑھے نال پیار کرے پھر اس تے فوراں جڑا نا ایک کوئی نہ کوئی امتحان پاندے ہیں، پر آج دعوت دے ساں اگلی باراں پھر کو چلو کو گل کر سا۔ میرے حضور کیسے تھے؟ سونے تھے، وہ اتنے سونے تھے کہ حضور کی رخساروں پہ کوئی ایک جھری بھی نہیں تھی، اور ایک تل بھی نہیں تھا، اور ایک چھائی بھی نہیں تھی۔ صحابی فرماتے ہیں ایک دن میں نے دیکھا حضور کے سامنے میں گیا تو میں نے اللہ کی قسم حضور کے رخساروں میں اپنی تصویر دیکھ لی تھی جیسے شیشے میں، اتنا شفاف چہرہ تھا میرے میں۔ تو اتنے سونے چہرے پر حضور کی گھنی داڑھی کے بال اللہ نے اگائے،
تو جس چہرے پہ چھائی اللہ کو گوارا نہیں ہے اس چہرے پہ گھنی داڑھی اللہ نے اگائی. اس کا مطلب ہے رب کو وہ داڑھی بڑی پیاری لگتی ہے جو اپنے محبوب کے چہرے پہ اس نے اگائی. حضور نے فرمایا داڑیاں بڑی کرو مونچھیں چھوٹی رکھو. کہ حضور کی حدیث ہے. تو میں انہاں مولویوں میں کدے نہ خدا دی قسم نہیں ہے اللہ تعالیٰ مار دے اس دڑے جس دڑے کے دنیا داری دے صاحب چیسی دین دے تجگیاں ہونا ہیں. اپنی کسی نو ایک اور بات میرے استاد گرامی کا جملہ ہے پتر کسی دی منی داڑی تک کہ اساں عشق رسول دا تانا کدے نہ دے. یہ مولویاں تو ٹھیکیداری کی تھی نا جیسا دل کرے تو جنتی تے تو جانوی. اپنے گھر کے اپنے ذات کے اپنے تخلیق کے کریکٹر کیا ہے اے بھول جاندے ہیں. فتوی دی مشین سے دی کر دے سارے تو ہی کافر تو جانوی تو فلان. میرے استاد گرامی فرماتے ہیں پتر کہ پتہ داڑھی مننا ہوئے تسی اساں عشق رسول لتا نہ مارو تے اندروں راتیوں اٹھ کے راتی آواں پھر کے حضور دے عشق وچ روندا ہوئے تے تسی راتی ستے ہو پھر کے. مجھے حق نہیں پہنچتا ہے کہ میں کسی کو کہوں تیری داڑھی منی تے تیرے اندر عشق نہیں. نا پر یہ میرے دین میرے منصب میرے اس ممبر کا تقاضا ہے میرے منصب کا تقاضا ہے کہ میں کہوں کہ حضور کو بھی داڑھی پسند تھی اللہ کو بھی داڑھی پسند تھی. لہذا عشق رسول اگر سینے میں کوشش کرو وہ چہرے پہ بھی چھلکتا ہوا نظر ہے تاکہ وقت پڑھنے پہ ملک عارف صاحب کو کہا جائے ملک جی محفلہ کروان دے ہو ایدرہ نمازہ ٹائم ہے لگو نہ کہ نماز پڑھاؤ تو اے نہ آکھن گرہ میری داڑھی کوئی نہیں میں کتھو نماز پڑھاواں. وہ اے نہ آکھن عمران صاحب اے نہ آکھن وہ آکھن او بسم اللہ حضور دے ذکر دے صدقے چلو پڑھو اقامت اللہ اکبر مزہ آ جاؤ. لہذا میں بڑا سیدھا سا آدمی ہوں. کئی لوگ میرے سے اسی وجہ سے ناراض بھی ہیں. کھریاں گلاں ٹی وی تے بھی کر چھوڑنے ہیں. میں کئی بار ٹی وی تے تک پروگرام کر کے آنا سنگی فونا کہو یار اللہ دے بندہ تو تے بالکل ہی کھلا ہو گیا یار اور یار کچھ تے بندہ کوئی میں آکھا نہیں دین دے مسئلے چ نہیں. حضرت عمر کھری باتیں کرتے تھے نا تو حضور نے فرمایا اے میرا عمر ہے ایسا لومت اللہ دا کوئی ڈر نہیں. اتنی کھریاں گلاں کر دے کہ کلا رہ گیا بچارہ کھر آدمی سچا آدمی ہے لوگوں کوڑا لگ دے حضور دے فرمانے ہیں. اور اے مولا علی دے بھی اے جملے نے جڑے انہوں نے حضرت عمر دے بارے میں تعریفی کلمات کے تو انہوں نے جملے ہیں ہمیشہ سچ بولیا لہذا لوگوں کوڑا لگ دے. یہ اٹھا سچا ہے اس ویلے دی کڑواٹ ہے جہاں تک مکی کوئی نہیں نے سونے اتنا سچا بندہ ہے وہ. اس واسطے میرے اندر کوئی اثر ہے اے رنگ پیار مولا علی دا پیار ہے تے منافقت قریب نہیں آئی. حضرت عمر نال تعلق ہے تے خدا دی کسی میں کھریاں گلاں جڑیاں نا اندر آ گئی ہیں. اللہ سے دعا ہے پتہ نہیں زندگی کدوں ہے موت کدوں ہے ہنج دی زندگی گزار کے جاؤ نا یہ قبر والے پوچھن وہ کیا کر کے آئے ہیں تو بندہ آ کے یہ اور تے کچھ نہیں پر نبی تے کر کے آئے ہیں نا علی تے کر میلاد کی محفلیں یہ عشق رسول پیدا کر ان کو جاری رکھیں. ایسا سنیے کو اور مڑ توڑ کے رہ کے گئے آپ کی ان میلاد کی محفلوں پہ بھی ڈاکے ڈلنے لگے میں آپ کو متنبع کر کے جا رہا ہوں. اور آدھی تو لٹ چکی ہیں. موضوع محفل میلاد ہوتا ہے بیچ میں تقریریں کوئی سجے کی اور کھبے کی کوئی بڑل کی تو کوئی بڑل کی کیا ہو رہی ہیں کہ نہیں. تو اسی دل تے ہاتھ رکھ کے قسم چاہ کے نا مولوی صاحب کو لو قرآن چواؤ اینا کو لو چواؤ اے جنہیں انہوں نے محفلہ میں جانتے ہیں اس سے کتنے پرسنٹ حضور دی شان بیان ہوں دی تو کتنے پرسنٹ سجے کھبے دیاں گلوں دی. کیا ہماری محفلیں لٹ نہیں ہیں. لوگ خرچہ کرتے ہیں بچارے لاکھوں روپیہ چندہ شندہ کر کے کٹا مولویاں بلا دیں یہ مولوی حضور دی شان سنا سی تو مولوی آ کے کوئی سجے دیاں کوئی کھبے دیاں. اس واسطے تبلیغ کے والے سے تربیت کے والے سے کوشش کریں کہ حضور نال پیار ہوئے حضور دی آل بیت نال پیار ہوئے سیداں دا ادب کرو. سادات کے احترام کے بغیر بندہ اس وقت کا یزیدی ہوتا ہے. اس وقت کا یزید اس وقت کے سیدوں کا دشمن تھا. آج کا یزید آج کے سیدوں کا دشمن ہے. تو جو آج سادات کا دشمن نظر آئے اکھیاں بند کر کے مان لو بغیر یزید دی روح ہے اس میں یزید دی روح آئی ہوئی ہے. مگر نہ بندہ مسلمان ہوئے تے او احمد رضا دا سبق بھول نہیں سکتا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور. بڑے خاندان ہیں اللہ سب کو سلامت رکھے. تو سمجھو جڑے چودھری تے گجرن نا اپنے پیو دادے دیاں
تاریخ پڑھو، گجروں کو جو کچھ ملے وہ سیدوں کی خدمت اور ادب کی وجہ سے ملا ہے۔ یہ جو ملک ہو، جو عوان اپنے آپ کو کہتے ہو، کبھی عوانوں کے عوان ہونے کا نام جو آپ کا پڑے، اس کا پتہ ہے آپ کو یہ عوان کیوں ہے؟ کہ آپ کی جد حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کے بیٹے جب کربلا کے بعد جب معاملہ ان پر تو انہوں نے فرمایا نحن آوان آل محمد، وہ کڑی گل ہے اسی حضور دے بچیاں دے مددگار ہاں، اسی آوان لہذا اوریجنل ملک تے اوریجنل عوان وہی ہو سکتا ہے جیڑا مولا علی دے بچیاں دا غلام ہوئے تے مولا علی دے بچیاں دا پیار کرنا۔ میں قسم چاہ کے آنا اس بندے دے جا کے شجرہ چیک کرو جیڑا بندہ اپنے آپ آنکھیں عوان تب بغض علی اس دے سینے چوے، میں قسم چاہ کے آنا اوریجنل عوان نہیں ہے۔ اے پچھو اس دا پیو کدرے پتہ نہیں کدرو کے بنسی تے کرک بن کے عوانا میں چاہ کے بنے، ورنہ جنا عوان ملک ہوئے وہ محمد دی آل دا بے ادب نہیں ہو سکتا، پکی گل۔ بولو ذرا مارو نعرہ تے پھر جڑا نا اپنا اگلے موضوع، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری من کنتو مولا علی علی۔ آخر تے قریشی اور مزہ خراب کری چھوڑنے پتر تواڈا تے ہوندے پر عاشقاں دا تے مزہ پورا ہوندا ہے نا۔ من کنتو مولا، میرا دل بھی مولا، میرے دل کے اندر میرے عشق کا قبلہ، ایمان کا کعبہ، ایمان کا کعبہ، نبی کا بھائی علی علی، صدیق کا مولا علی علی، فاروق کا مولا علی علی، عثمان کا مولا، علی علی، ہر مومن کا مولا، علی علی، میرا دل بھی بولا علی علی۔ تو پھر میں کیوں نہ کہاں کہ میری ہی بگڑی منانے کو علی کا نام کافی ہے، سوئی قسمت جگانے کو علی کا